سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى وكذلك أعثرنا عليهم أي اطلعنا عليهم الناس. اب لوگوں میں ہم نے یہ بات کھول دی. کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ ان کو دیکھ لینے کے بعد لوگ جو ہیں جان لیں کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہوتا ہے اور قیامت ہر حال میں آئے گی جس میں کوئی شک نہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو اتنی لمبی مدت کے بعد جگا سکتے ہیں تو ہمیں مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتے ہیں. ذکر غیر واحد من السلف انه قد حصل اہل ذلك الزمان شک بالبعث وفی امر القیامت. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس دور میں جو لوگ تھے وہ قیامت کے بارے میں شک میں تھے. وقال اکرمۃ کان منهم طائفۃ قد قالوا تبعث الارواح ولا تبعث الاجساد. ان میں بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے روح جو ہیں وہ تو دوبارہ زندہ ہوں گے لیکن جسد نہیں ہوگا ساتھ میں. فبعث اللہ اہل الکہف حجۃ ودلالۃ وآیۃ علی ذلک. تو اللہ نے اصحاب کہف کو حجت بنا دی کہ یہ دیکھیں یہ جسد کے ساتھ سوئے تھے، جسد کے ساتھ اٹھے ہیں. وذکروا انہ لما اراد احدهم الخروج لیذهب الى المدینہ فی شراء شیء لهم لیاکلوہ. جب ان میں سے ایک آدمی نکلا تاکہ شہر میں جا کر کوئی چیز لے آئے کھانے کے لیے، انقلوا خرج یمشی فی غیر الجادۃ حتی انتہا الی المدینہ. تو وہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، چھپ چھپ کے جا رہا تھا حتیٰ کہ وہ شہر میں پہنچ گیا. وذکروا ان اسمها دقسوس، کہ اس کا نام جو ہے دقسوس تھا. وهو يظن انه قريب العهد بها وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة وتغيرت البلاد ومن عليها. حالانکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ تھوڑا وقت گزرا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ صدیاں بیت گئی، نسلیں بدل گئی، تمام بلاد بدل گئے. وہ تو سینکڑوں سال، 309 سال. امت دیار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله. وہ مکان تو اسی طرح تھے لیکن وہ بندے تو وہاں نہیں تھے. فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها فلا يعرف أحد من أهلها. وہ بیچارہ دیکھتے نشانیاں کہ بھی ہمارے شہر کی یہ نشانی تھی، یہ نہیں، وہ کچھ نظر نہیں آتی اور کوئی بندہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کو پہچان سکے. لا خواصها ولا عوامها. فجعل يتحير في نفسه. اب پریشان ہو رہا ہے کہ بھئی نہ تو وہ مکانات کی نشانیاں ہیں نہ کوئی وہ بندہ ہے. وہ اتنا گھبرا گیا، اس نے کہا اچھا معلوم ہوتا شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، یہ مجھ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا ہے.
لعلوی جنون او مسن او انا حالم، یا میں خواب دیکھ رہا ہوں. وَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا بِي شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے. وَإِنَّ أَحَدِي بِهَٰذِهِ الْبَلْدَةِ عَشِيَّةَ أَمْسٍ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذِهِ الصِّفَةِ، لیکن حیرانی یہ ہے کہ ایک دن پہلے تو شہر ایسا تھا، اب کیسے بدل گیا. ثُمَّ قَالَ إِنَّ تَعْجِيلَ الْخُرُوجِ مِنْ هَا هُنَا لَأَوْلَىٰ لِي، اب میں یہاں سے نکل جاؤں بہتر ہے. ثُمَّ عَمِلَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّمَّن يَبِيعُ الطَّعَامَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ مَا مَعَهُ مِنَ النَّفْقَةِ، اب وہ ایک آدمی کے پاس گیا جو کھانا وغیرہ بیچتا تھا، اس کو اپنے پیسے دیے. وَسَأَلَهُ أَن يَبِيعَهُ بِهَا طَعَامًا، کہ اس کے پیسے لے لو اور ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے. فَلَمَّا رَآهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ أَنكَرَهَا وَأَنكَرَ ضَرْبَهَا، اس نے کہا کہ تم کون ہو، یہ پیسہ کون سا ہے. فَدَفَعَ إِلَىٰ جَارِهِ، اپنے ہمسائے کو دکھایا. وَجَعَلُوا يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَقُولُونَ اللَّهَ هَٰذَا وَجَدَ كَنزًا، کہنے کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی خزانہ ملا ہو، یہ تو پیسے کئی سو سال پہلے کے ہیں. فَسَأَلُوهُ عَنْ أَمْرِهِ وَمَنْ عِنْدَهُ هَٰذِهِ النَّفْقَةُ لَعَلَّهُ وَجَدَهَا مِنْ كَنزٍ مِّمَّنْ أَنْتَ، فَجَعَلَ يَقُولُ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ وَهَٰذِهِ بِهَا عَشِيَّةً أَمْسُ فِيهَا دِقْيَانُوسٌ. انہوں نے کہا کہ میں اسی شہر کا ہوں، ایک دن ہی تو گزرا ہے. اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ جس میں دقیانوس حاکم تھا. فَنَسَبُوهُ إِلَى الْجُنُونِ فَحَمَلُوهُ إِلَىٰ وَلِيِّ أَمْرِهِمْ وَسَأَلُوهُ عَنْ شَأْنِهِ وَخَبَرِهِ حَتَّىٰ أَخْبَرَهُم بِأَمْرِهِ، وہ اس کو اپنے سردار کے پاس لے گئے، اس نے ان سے حال حوال پوچھا. وَهُوَ مُتَحَيِّرٌ فِي حَالِهِ وَمَا هُوَ فِيهِ، وہ خود بھی حیران ہو گیا. لِمَا أَعْلَمَهُم بِذَٰلِكَ قَامُوا مَعَهُ إِلَى الْكَهْفِ، ملک البلد، بادشاہ خود آیا غار پر. حتیٰ انتہا بهم إلى الكهف وقال ادعوني حتى أقدمكم بالدخول بأعلم أصحابي فدخل، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے پہلے اندر جانے دو، میرے ساتھی جان لے، پھر تم لوگ داخل ہو. فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب به وأخفى الله عليهم خبر. اس کے بعد اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ جب وہ اندر گیا تو وہ اب پتہ نہیں لگا کہاں چلا گیا، اور اللہ نے اس ساری چیز کو پھر چھپا دیا. وَيُقَالُ بَلْ دَخَلُوا عَلَيْهِمْ وَرَأَوْهُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الْمَلِكُ وَاعْتَنَقَهُمْ وَكَانَ مُسْلِمًا فِيمَا قِيلَ. بعض علماء لکھتے ہیں کہ نہیں، وہ داخل ہوئے، ان کو ملے، بادشاہ نے ان کو سلام بھی کیا، ملاقات بھی ہوئی، اور یہ بادشاہ بھی مسلمان تھا، وہ نہیں تھا دقیانوس. اس کا نام تھا یندوسیس. فَفَرِحُوا بِهِ وَأَنَسُوهُ بِالْكَلَامِ ثُمَّ وَدَّعُوهُ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَعَادُوا إِلَىٰ مَزَاجِهِمْ وَتَوَفَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کا احترام کیا، پتہ لگ گیا کہ یہ تو مسلمان ہے، اس کو ملے، اس کے بعد اجازت لی، پھر اپنے وہ لیٹنے کی جگہ پہ چلے گئے، پھر اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. قال قتادہ غزا ابن عباس وحبیب بن مسعود ومروا بكهف في بلاد الروم ولو فيه عظاما فقال قائل هذه عظام اهل الكهف وقال ابن عباس قد بليت عظام من اكثر من 300 سنه. ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس حبیب بن مسلم کے ساتھ جنگ میں گئے تو دیکھا کہ بلاد روم کے اندر ایک غار ہے، اور جو بڑی اس میں مشہور باتیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اہل کہف جو تھے نا، ان کی ہڈیاں بھی پڑی ہیں. حضرت نے بعد نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں، 309 سال تک وہ رہے تو کہاں ہڈیاں پڑی ہیں. رواہ ابن جریر وقال وكذلك أرسلنا عليهم أي كما أركضناهم وأيقظناهم بحياتهم واطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان. اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہم نے ان کو سلا دیا، ان پر نیند مسلط کر دی، پھر ہم نے ان کو جگایا، تو اب ہم نے لوگوں کو بھی ان کے بارے میں خبر کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قیامت حق ہے. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرًا مَّا فِي أَمْرِ الْقِيَامَةِ فَمِنْ مُثْبِتٍ لَهَا وَمِنْ مُنْكِرٍ وَجَعَلَ اللَّهُ ظُهُورَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْكَهْفِ حُجَّةً لَّهُمْ وَعَلَيْهِمْ
چونکہ وہ شک کرتے تھے، بعض کہتے تھے قیامت ہوگی، بعض کہتے تھے نہیں ہوگی، تو اللہ نے اس واقعے کو ظاہر کر کے قیامت کا ثابت فرما دیا۔ اب ان کے اندر پھر ایک اختلاف پیدا ہوا کہ اب ہم کریں کیا؟ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو کہ یہاں ایک دیوار دے کے بند کر دو، ابھی اتنے بیچارے فوت ہو گئے، تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ سُدُّوا عَلَيْهِمْ بَابَ كَافٍ وَذَرُوهُمْ عَلَىٰ حَالِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، بعد نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں گھر مکان کیوں بنائیں، ہم ایک مسجد بنا دیتے ہیں۔ حقائم الجدید بالقائلین ذلك قول آدم انہم المسلمون منہم، بعد نے کہا ان میں مسلمان تھے، بعد نے کہا کہ نہیں اہل شرک تھے، واللہ اعلم۔ والظاہر ان الذین قالوا ذلك اصحاب القرض والنفوذ ولكن اہلهم الحمدللہ، بعد ان کی بات چلتی تھی، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ صحیح لوگ تھے یا غلط تھے، لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم والصالحین مساجدا، حضور نے فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو اور اولیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا، سجدے کی جگہ بنا دی۔ یحذر ما فعلوا وقد روینا عن امیر المؤمنین الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو لما وجد قبر الزانیہ فی زمانہ بالعراق امر ان یغفر عن الناس وان تدفن تلک الرقعۃ التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاهي وغيرها، حضرت امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عراق کے علاقے میں دادی حال پیغمبر کی قبر ملی تو آپ نے کہا چھپا دو، ظاہر نہ کرو، اب لوگ پھر شرک نہ شروع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ کوئی ایسا ایک رکا بھی تھا لکھا ہوا، انہوں نے کہا اس کو بھی دفن کر دو، اس کو بھی چھپا دو۔ تو اس لیے بہرحال یہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ قبر پر سجدہ ناجائز ہے، یہ نہیں کہ قبر کے قریب کوئی مسجد بھی نہ بنائی جائے، جو مسجد ہوگی وہ تو اللہ کو سجدہ کریں گے، لیکن قبر پر مسجد بنانا حرام ہے، قبر آگے ہو تو سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ مسجدیں الگ ہوں، چونکہ بعد میں ایسا لوگوں میں شرک پھیل جاتا ہے، واللہ اعلم۔